حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت اور سیرت پر تفصیلی مضمون ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ او زین العابدین اور سجاد کے القابات سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ حضرت شہربانوئے تھیں، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں۔ خاندان اور پرورش آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے تھا۔ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور والد حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ ایسی عظیم ہستیوں کی آغوش میں آپ کی پرورش ہوئی جہاں دین، تقوی، علم اور عبادت کی عملی تعلیمات موجود تھے۔ سانحہ کربلا اور امام سجاد علیہ السلام 61 ہجری میں جب کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا، اس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، جس کی وجہ سے اب جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ یزیدی لشکر نے اہل بیت کے تمام افراد کو قیدی بنا لیا اور امام سجاد علیہ السلام کو بھی اسیر کر کے کوفہ و شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔ وہاں اپنے صبر، تقوی اور خطبات سے یزیدی ظلم کو بے نقاب کیا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ علمی مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علم و فضل کا بے مثال نمونہ تھے۔ آپ کی دعاؤں اور علمی ورثے کو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں محفوظ کیا گیا، جو اسلامی تعلیمات، اخلاقیات اور عرفان کا خزانہ ہے۔ اس کتاب کو زبورن علم محمد بھی کہا جاتا ہے۔ عبادات اور زہدت کو زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کی عبادت بے مثال تھی۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی اور گھٹنے سجدوں کے نشانات سے بھر چکے تھے۔ اخلاق اور کردار آپ کا اخلاق مثالی تھا۔ آپ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد فرماتے اور راتوں کو خفیہ طور پر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو شخص مدد کے لیے آتا تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ سیاسی اور سماجی کردار اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کی بجائے علمی اور فکری تحریک چلائی۔ اپنے اہل بیت کے فضائل اور اسلامی تعلیمات کو دعا و مناجات کے ذریعے عام کیا تاکہ یزیدی افکار کا خاتمہ ہو۔ وفات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 25 محرم 95 ہجری کو ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو ولید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کا روضہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ نتیجہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی صبر، عبادت، علم اور خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے کربلا کے بعد اہل بیت کے پیغام کو عام کیا اور امت مسلمہ کو ظلم کے خلاف صبر و حکمت کے ساتھ قیام کا درس دیا۔ آپ کی دعائیں اور علمی خدمات قیامت تک مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار رہیں گی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم موقع ہے۔ آپ کی شخصیت علم، تقوی اور عبادات کی بنا پر اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس تفصیلی مضمون میں آپ کی ولادت، نسب، ابتدائی زندگی، کردار، تعلیمات اور اسلامی تاریخ پر اثرات کا ذکر کیا جائے گا۔ ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی بن حسین تھا اور کنیت ابو الحسن تھی۔ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، آپ کے مشہور القابات تھے۔ انسب اور خانوادہ آپ کا تعلق ایک مقدس اور عظیم خاندان سے تھا۔ والد حضرت امام حسین علیہ السلام، نواس رسول شاؤدن کربلا، والدہ حضرت شہربانو، ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابتدائی زندگی اور کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ابتدائی زندگی مدینہ منورہ میں گزری، جہاں اپنے والد امام حسین علیہ السلام، چچا امام حسن علیہ السلام اور دادا حضرت علی علیہ السلام کے علمی اور روحانی ماحول میں تربیت پائی۔ واقع کربلا 61 ہجری میں جب واقع کربلا پیش آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ نہ لے سکے۔
امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے آپ کو خاندان نبوت کا وارث بنایا۔ عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کو دشمنوں نے قید کر لیا اور آپ کو کوفہ و شام کے درباروں میں بطور قیدی لے جایا گیا۔ دورن اسیری اور شام کا سفر کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو دیگر اہل بیت کے ساتھ یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے نہایت فصیح خطبے دیے جن میں ظلم و ستم کو بے نقاب کیا اور رسول اللہ کے خاندان کی عظمت کو واضح کیا۔ آپ کے خطبے کا اتنا اثر ہوا کہ یزید کو اہل بیت کو رہا کرنا پڑا۔ مدینہ واپسی اور علمی خدمات رہائی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس آئے اور علمی و روحانی تعلیمات کو فروغ دیا۔ آپ کا انداز انتہائی نرم، حکمت سے بھرپور اور صبر و استقامت کا نمونہ تھا۔ دعاؤں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی ترویج امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور دعاؤں کا مجموعہ مرتب کیا۔ یہ کتاب اسلامی روحانیات، اخلاقیات اور معرفت الہی کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ بردباری اور اخلاق اپ نہایت بردبار، نرم مزاج اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے۔ آپ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ عبادت اور خدا سے تعلق، آپ کی دعائیں اور عبادات خدا سے گہری محبت کا ثبوت ہیں۔ 2 صبر اور استقامت، کربلا کے بعد کے حالات میں صبر کی جو مثال آپ نے قائم کی وہ بے مثال ہے۔ 3 عدل و انصاف، اپنے ہمیشہ حق کی حمایت کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ 4 اخلاق و کردار، اپنے عملی زندگی میں تقوی، صداقت اور عفو و درگزر کو فروغ دیا۔ وصال مبارک، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وصال 25 محرم 95 ہجری کو مدینہ میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ نتیجہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، عبادت، علم اور اخلاقیات کا درس دیتی ہے۔ آپ کی دعائیں، اخلاق اور طرز زندگی قیامت تک انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو سید الساجدین اور زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ آپ کی زندگی تقوی، عبادت، علم، حلم اور صبر کی ایک روشن مثال ہے۔ اس مضمون میں ہم امام زین العابدین عبادت اور روحانیت، اپنے لوگوں کو دعا، ذکر اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ 2 اخلاقیات، اپنے اسلامی معاشرتی اصول و حقوق العباد اور عفو و درگزر کی تعلیم دی۔ 3 معاشرتی فلاح و بہبود، غریبوں اور مساکین کی خفیہ طور پر مدد کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کا خزانہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک عظیم علمی خدمت صحیفہ سجادیہ ہے جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو زبور المحمد بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں عبادات، اخلاقیات، توبہ، رزق، صحت اور معاشرتی انصاف جیسے موضوعات پر دعائیں موجود ہیں جو انسان کے روحانی سفر میں مشن را آوا۔ خلاق و کردار، امام زین العابدین علیہ السلام کا اخلاق بے مثال تھا۔ اب بے حد حلیم، بردبار، نرم گفتار اور سخی تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہا لیکن اپنے نہایت نرمی سے اس کا جواب دیا اور دعا دی۔ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگ لی۔ کی سخاوت ایسی تھی کہ رات کے اندھیرے میں فقیروں اور یتیموں کے گھروں میں کھانے پہنچاتے اور کسی کو معلوم تک نہ ہوتا۔ جب آپ کا وصال ہوا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ راتوں کو ان کی مدد کرنے والا دراصل امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ یوسنل، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وصال 25 محرم 95 ہجری کو ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو بنی امیہ کے حکمران ولید بن عبد المالک کے حکم پر زہر دیا گیا تھا۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی جہاں آپ کے جد حضرت امام حسن علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے افراد مدفون۔ آونجہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سب عبادت، علم اور اخلاقیات کا حسین امتزاج تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد اپنے اہل بیت کے مشن کو علمی اور روحانی بنیادوں پر جاری رکھا۔
آپ کی دعائیں، تعلیمات اور اعلیٰ اخلاقی کردار رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کا نام تا قیامت تاریخ کے سنہری صفحات میں جلی حروف میں لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، سیرت اور تعلیمات ایک وسیع اور بامانی موضوع ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و خاندان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام علی تھا اور کنیت ابو الحسن تھی، البتہ آپ کو زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت اور سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والے کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد امام